بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج سب آپ کو پتہ ہے کہ آج تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے اور کھلاڑیوں کے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ 29 اگست دن کے ابھی 1 یا 2 بج رہے ہوں گے ٹائم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے، جو پی ٹی آئی کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اپیل دائر کی گئی تھی جو سیشن جج نے سزا دی تھی، اس کے خلاف سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب نے 5 اگست کو عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر توشیخانہ کیس میں ان کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب رکھا تھا اور ان کو 3 سال قید 1 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ سزا سنائی تھی، اور اگر جرمانہ نہیں ادا کرتے تو ان کو 6 مہینے مزید قید میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ خیر اتنا یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے خان صاحب کو، کھلاڑی تو جو ہیں ان کے وہ کارکنان جشن منا رہے ہیں رہائی لینے کے لیے، لاہور مختلف علاقوں سے اٹک پہنچنا بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ خان صاحب پہ 200 مقدمات اور ہے، اس کی بھی ان میں بھی گرفتاری روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور آج ہی اس کے سماعت کے لیے جو ہے استدعا کی گئی ہے۔ خیر ہم آج کے فیصلے کی بات کرتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ہوا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ 5 دن یہ سماعت چلتی رہی ہے، 5 سماعت ہوتی رہی ہیں، بیچ میں چیف جسٹس صاحب بیمار بھی رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی ڈیلے بھی ہوتی رہی ہیں، 2-3 دن بیچ میں سماعت نہیں ہوئی، 1 دن الیکشن کمیشن کا وکیل پیش نہیں ہوا، امجد پرویز صاحب جو ہیں، تو اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے ہیں جی، بہت واقعی انہوں نے ایکسپیرینسڈ وکیل ہونے کا حق بھی ادا کیا ہے، اور اس ٹائم جو ہے نا انہوں نے دلائل دیے۔ 2 دن سے وہ پچھلے ان پہ معاملات کو چل بھی تھے کہ لیفٹ میں بھی بند کر دیا گیا، پھر یہ بہت سے معاملات چل رہے، پریشر ان پہ بھی تھا۔ خیر آتے ہیں آج کے فیصلے کی طرف۔ ابھی مختصر فیصلہ جاری ہوا ہے جس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ یہ اتنا آسان نہیں لگ رہا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خان صاحب کے پیچھے 200 مقدمات اور ہیں۔ ابھی سائفر کیس جو ہے وہ اس میں بھی آلریڈی گرفتاری ڈلی ہوئی تھی، اس کا پتہ نہیں لگتا کیونکہ اس میں شاہ محمود قریشی آلریڈی گرفتار ہے، اسد عمر ضمانت پہ ہیں اس پہ۔ تیسری بات ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا امپلیمنٹ کیا ہوگا۔ دیکھیں جس طرح آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کچھ ٹائم پہلے گڈ ٹو سی یو جس طرح بولا تھا خان صاحب کو دیکھ کے، اسی طرح یہی روایت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نظر آئی۔ وہاں سے بھی جو ہے نا وکلاء کو بولا گیا کہ وشنگ یو گڈ لک، اس طرح کے القابات ادا کیے گئے، اظہار کیا گیا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ابھی سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو فوری سزا جو تھی جو سیشن جج نے دی تھی 5 اگست کو، وہ تو معطل کر دی گئی ہے، لیکن ان کی رہائی فوری طور پہ ممکن نہیں ہے۔ خیر آتے ہیں اب آج کل جو دوسرا مسئلہ ہے اس پہ چلتے ہیں۔ بجلی کے بلز آج کل یہ ہر انسان کے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عام عوام کے لیے، عام انسان کے لیے بجلی کا بل افورڈ کرنا بہت مشکل ہوا ہے۔ تو بجلی کے بلوں کے بارے سے بھی بات کرتے چلیں گے ہم آج کے دن میں کہ ہم اپنے بجلی کے بلوں کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ دیکھیں ابھی ہمیں 63-64 روپے بجلی کا یونٹ پڑا ہے، اگلے مہینے تک یہ 90 روپے تک جا سکتا ہے، ٹیکسز مختلف ڈال کے یہ 90 روپے پر یونٹ بجلی کا بل صارفین کو پڑے گا۔ تو میری آپ تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ سول نافرمانی کی طرف جائیں یا کچھ اس طرح جائیں، اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح کسی اقدامات کی طرف جائیں، لیکن گورنمنٹ کو بھی اس پہ تھوڑا سا ریلیف دینا پڑے گا، تھوڑا سا ریلیف دینا پڑے گا۔ اگر ریلیف نہیں دیں گے تو یہی عوام پھر اسی سول نافرمانی کی طرف آئے گی جو ملک کے حق میں بالکل بہتر نہیں ہے۔ پاکستان ہماری جو ریاست ہے اس کے ملک اور جو ہمارا اپنا ذاتی ملک ہے جی، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے رہنا ہے اس میں، اس کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ تو دیکھیں جس طرح مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، روزمرہ کی اشیاء، ہم اس کا استعمال کم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں۔ ہمارے یہاں پہ معاملات اس طرح ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو لائنیں لگا کھڑے ہو جائیں گے جی پیٹرول ڈلوا لے، کتنے دن چلا لو گے؟ 1 دن 2 دن ایکسٹرا پیٹرول چلاؤ، 3 دن چلا لو گے، 5 دن بعد تو پھر بھی بھرنا ہے۔ خیر آٹا مہنگا ہو گیا، وہ ہم ضروری چیزیں کھائیں گے نہیں تو کس طرح گزارا کریں گے، یہ چیزیں نہیں۔ لیکن دیکھیں بجلی ہم سیو کر سکتے ہیں، جہاں ہم پہلے 3 پنکھے لگتے تھے وہاں آپ کوشش کریں 1 لگائیں 2 لگائیں، جہاں 8 لائٹیں لگتی تھی وہاں کوشش کریں 2 لائٹیں لگائیں۔
एसीज़ को बंद कर दें, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, पंखे में भी गुजारा हो सकता है। क्यों ना हम खुद इस चीज़ का बेड़ा उठाएं, हम हुक्मरान को ना देखें। खुदा की कसम इस टाइम हमारे पास कोई भी लीडर या कोई ऐसा वो नहीं है जो हमें रास्ता दिखाए। हमें खुद ही चलना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हम लोग अगर हम लोग कौम के आजकल बड़े मैं स्लोगन्स देख रहा हूँ कि कौम को मुतहिद होकर बिल नहीं जमा कराएं, ये ना करें, वो ना करें, ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें नुकसान आपका अपना ही है, खजल ख्वारी आपकी अपनी ही है। इसका एक बेहतरीन हल ये है, इस टाइम हमें डायरेक्शन देने वाला कोई भी नहीं है। हर बंदा अपने दिमाग के मुताबिक सोचे और अपने घर में इन इस्तेमाल कम करें, अप्लाइंसेस कम यूज़ करें, जितना कम से कम वो हैवी मशीनरी वगैरह या मोटर्स वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें। बिजली के बिल्स अभी ये कुछ महंगाई नहीं है। डॉलर जो चला गया 300 की सेंचुरी क्रॉस करके, ये अभी 1-2 महीने बाद आप देखिएगा कि ये जो महंगाई का बोझ आ रहा है ये बहुत बड़ा बोझ होगा। तो मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जो बिजली के वो हैं, क्या कहते हैं, आपके अप्लाइंसेस हैं, पंखे हैं, फ़ैन है, लाइट हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। और जितना हो सकता है बिजली को, ये हमारे मुल्क के देखें, हमारे मुल्क के उसमें फ़ायदे में है, हमारे लिए फ़ायदे में। देखें जिस तरह अगर हम इस्तेमाल कम करेंगे तो जो IPPs कंपनीज़ है उनको भी अदायगियाँ कम ही आगे करनी पड़ेगी। डॉलर जो है ना वो कम उनको फर्नेस ऑयल की मद में देना पड़ेगा, तो इससे डॉलर भी कम होगा, हमारे पास डॉलर के ज़खायर भी बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हम क्यों नहीं देखते इन चीज़ों को, हम क्यों शॉर्टकट्स की तरफ चलते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी हो सके इन अप्लाइंसेस का जो है ना कम से कम इस्तेमाल करें। और आखिर में मैं जो एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके लिए जो है खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिहाई हुई चेयरमैन PTI खान साहब को रिहा करने का, ये एक वक्ती खुशी तो है, लेकिन इनकी रिहाई इतनी आसान नहीं है। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट की वजह से ही हम आगे भी जाएंगे। और इसी तरह की मैं कोशिश करूँगा डेली बाय डेली आपको जो वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।